السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کا جو نوٹس تھا اس کی کارروائی ہوئی. اس کارروائی میں کیا ہوا اور 34 کے قریب ٹیلی ویژن چینلز جنہوں نے وہ نشر کی تھی اور نشر مقرر کی تھی پریس کانفرنس، ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے. آج کی سماعت میں کیا ہوا اور کل نیب ترامیم کے کیس کے اندر اس کی بھی اہم سماعت ہے. یہ وہی سماعت ہے جس میں لائیو سٹریم کی KPK کی درخواست تھی، وہ عدالت نے 4-1 سے مسترد کر دی تھی اور اب اس کی سماعت بھی کل جو ہے وہ لارجر بینچ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں کرے گا. تو اسی سارے بات کرتے ہیں. جناب ناصر اقبال صاحب میرے ساتھ ہوں گے اور جناب جہازیب عباسی صاحب. تو ناصر صاحب آج کیا ہوا آج کی کارروائی؟ میں تو آپ کو پتہ تھوڑا سا لیٹ آیا. حسب معمول ایز یوزول. وہ قیوم صاحب اقبال ہمیشہ دیر سے آتا. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. وہ قیوم صاحب ایک تو یہ ہے کہ کورٹ نے جو انہوں نے دی ہوئی تھی نا، جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے تو انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کر دی ہے، اور جو وارڈا صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایک جسٹیفیکیشن دی ہے. وہ اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بار بار کہ دیکھیں میرا مین مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو لوگ نقصان نہ پہنچائے، سچ سامنے آنا چاہیے. ہر قسم کی اس کیمپین کو جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کو روکا جا سکے. لیکن کورٹ نے ابھی ان کو یہی موقع دیا ہے. انہوں نے آرڈر میں نہیں لکھوایا، لیکن سو مینی ورڈز میں یہی ہے کہ وہ اپنی ریپینٹنس یا اردو میں کیا کہیں گے، پچھتاوا ظاہر کریں. تو مصطفیٰ کمال صاحب ہے وہ تو شاید پریس کانفرنس کر لیں گے اور وہ بتا دیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، کیونکہ انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کر دی ہے کہ مطلب میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ یہ جو انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری ہے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اگر اس کی رسپیکٹ نہیں ہے تو پاکستان کو اس کا نقصان ہے. لیکن واڈا صاحب نے اس طرح کا کوئی اپالوجی نہیں ٹینڈر کی ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ چینلز کو نوٹسز ہو گئے ہیں، شو کاز ہوا ہے رادر. وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کو کیسے منون چلا دیا، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ کوئی ڈیلے میکینزم نہیں ہے. ورنہ یوزلی یہی ہوتا ہے نا کہ چینلز جو ہیں وہ چند سیکنڈ کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو کنٹمپچوئس ہو رہی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ کنٹمپچوئس ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا بیپ لگا دیتے ہیں. وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ منون چلی گئی ہے پریس کانفرنس اور وہ ظاہر پورے پاکستان نے دیکھ لی ہے. اور 34 منٹس کوئی تقریباً اتنی پریس کانفرنس ہے وہ، اور کوشچن آنسرز ہیں. اور ایک جگہ تو ایک سوال کیا گیا ہے کہ آپ مطلب آپ سانون نہ کرا دینا آپ، کیونکہ وہ اس کی تشہیر کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی کنٹینٹ میں آ جاتا ہے. نہیں، اس میں صرف ایک بات میں کہوں گا کہ جسٹس عرفان صادق خان صاحب نے یہ باور کرایا انہیں کہ آپ کی پریس کانفرنس پرسن اسپیسیفک تھی. آپ کا مقصد انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے نہیں تھا، پرسن اسپیسیفک تھی، کیونکہ آپ نے ججز کا نام بالخصوص دو ججز کا نام لیا. تو اپنا جہازیب عباسی صاحب، کل آپ کے دوستوں نے اور ناصر صاحب کے دوستوں نے جو ہمارے ویورز ہیں بڑے کمنٹس کیے ہیں کہ میں بولتا رہتا ہوں، اگر میں ایڈے کو فلاسفر ہے تو اب کلّا کر لیا کر بلاگ. تو اب مجھے وضاحت دینا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں بول دیتا ہوں نا، لیکن وہ کیونکہ اس میں ایک ڈسکشن کو آگے بھی بڑھانا ہوتا ہے نا اور ٹائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بولیں بے شک. لیں جی، اب ناصر صاحب کے حق کے حوالے سے جنہوں نے نیچے کمنٹس کیے تھے نا ذرا سن لیں ناصر صاحب کی وائس ایڈوائس. اچھا ہاں جی، جہازیب عباسی کیا ہوا تھا کہ پیمرا کا وہ نوٹیفیکیشن کہ جس میں عدالتی کارروائی کو رپورٹ کرنے کے والے سے الیکٹرانک چینلز کے اوپر پابند کر دیا گیا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے ماں سوائے عدالتی آرڈر کے، یا پھر جو عدالت خود کارروائی براہ راست نشر کرے. دیکھیں صدیقی صاحب، اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ جب کیس کی سماعت کے دوران جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ براہ راست تمام ٹی وی چینلز کے اوپر دکھائی گئی. 34 ٹی وی چینلز جو پیمرا نے اپنی رپورٹ بھی جمع کروائی ہے، اس میں باقاعدہ ٹائم لائن بھی دی ہے کہ کس ٹی وی چینل نے کتنی وہ پریس کانفرنس دکھائی. تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ یہ اخبار میں یہ خبر بھی آئی ہے
کہ پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ عدالتی کارروائی کو رپورٹ نہ کریں. تو اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ ایک طرف ٹی وی چینلز جو ہیں وہ 34 منٹ کی یا ایک طویل پریس کانفرنس جو ہیں وہ بغیر کسی روک ٹوک کے عدلیہ کے خلاف نشر کی جاتی ہے. دوسری جانب پیمرا اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا، لیکن جو یہاں پہ کورٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ فوری طور کے اوپر پیمرا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے. تو اس کے اوپر سعد ہاشمی صاحب وکیل تھے پیمرا کے، وہ روسٹم پہ آئے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ تاثر تھا کہ سلیکٹیو نوعیت کی رپورٹنگ کورٹ سے ہو رہی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پھر یہ کہا کہ پیمرا لا، کانسٹیٹیوشن یا لا، کہاں پہ پیمرا کو یہ پاور دی گئی ہے کہ آپ کورٹ رپورٹرز کو روک سکتے ہیں کہ وہ عدالتی کارروائی کو جو ہے وہ اس طرح سے رپورٹ نہ کریں. تو اس کا ان کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا. اچھا ایک چیز میں نے اس تو اس پہ پھر نوٹیفیکیشن منگوا لیا. جی پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن منگوایا گیا، لیکن آرڈر میں بہرحال جو آرڈر اوپن کورٹ میں لکھوایا گیا اس میں اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. کیس پہ اگر ہم بات کریں تو آج ایک بڑی تعداد میں نے دیکھی سینیٹرز کی اور ایم این ایز کی جو آج کورٹ روم میں مال کی سی مال مطلب جی مال میٹھے چول وہ کیا تھا؟ ماحول یہ تھا جی کہ آج فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ تقریباً 9 بجے آ گئے تھے، بہت پہلے آرام سے آ کے کورٹ میں بیٹھے رہے. تو میں نے جو فیل کیا ہے فیصل وابڈا صاحب کو، وہ ذرا ان کی باڈی لینگویج سوری ٹو انٹرجیکٹ یو، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس پہ. میں ناظر کتنا اچھا جو ہے وہ موسم ہو گیا ہے، ٹھنڈ ہو گئی ہے، ٹھنڈ ہو گیا. ناظر یہ ہم اب بیٹھے درخت کے نیچے تھے کہ بھئی آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا، نہیں کہاں گیلے ہوئے ہیں ناصر صاحب؟ نہیں یار کدھر ہاتھ لگا رہے نہیں یار میں تو کپڑے چیک کر رہا ہوں. اچھا نہیں لیکن موسم بہت اچھا ہو گیا ویسے آج. بس یہ میں نے کہنا تھا. ہاں بارش جی اچھی ہے. میرے بال بھی زلفیں بھی جو ہے تو ایک تو بہت جلدی آ گئے، دوسرا فیصل وابڈا صاحب کی باڈی لینگویج مجھے ذرا کمفرٹیبل نہیں لگی. مجھے لگا وہ شاید تھوڑے پریشان کابرے ہوئے سن. جی وہ گھبرا ہوا یا وہ ایک ہوتا ہے لفظ پوتلا ہوا. تو کوئی وکیل نے تو یہ بھی کہا کہ میرے جو کلائنٹ ہیں وہ بہت جذباتی ہیں اور وہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کورٹ نے ان کو اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا یا تو اپنے وکیل کو آپ ڈسوسیٹ کر دیں تو پھر تو ہم آپ کو سن لیں گے، یا پھر ان پہ ٹرسٹ کریں. تو لیکن واڈر صاحب بار بار کچھ بولنا چاہ رہے تھے، لیکن کورٹ نے ان کو بالکل اجازت نہیں دی. لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بہت جذباتی ہے. ہاں وہ ایک جسٹیفیکیشن دے سر اپنی بات اگر مکمل کر لوں. یہ ناصر صاحب نے روکی ہے اب آپ ناصر صاحب کو بھی ٹوکیے گا. اچھا تو 9:30 بجے کورٹ شروع ہوئی. آہستہ آہستہ سینیٹرز اور اراکین اسمبلی وہ آنا شروع ہوئے، 1 2 3 4 5 کرتے کرتے میرے خیال میں کوئی 30 سے زائد سینیٹرز اور ممبر جی رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ اس کورٹ پروسیڈنگ میں یہاں پہ آئے ہوئے تھے. جی کورٹ فل تھی. اچھا اب کورٹ پروسیڈنگ کے اوپر کچھ باتیں یا کچھ اہم آبزرویشنز چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی دیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گمنام اکاؤنٹس سے یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں اور یہ اس کا مقصد جو ہے وہ شاید پیسے کمانا ہوتا ہے، اور وہ لوگ وہ ہمارے سامنے بھی نہیں آتے اور گمنام اکاؤنٹس سے جو ہے وہ ٹویٹس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ آرڈر لکھوایا جا رہا تھا تو بڑی طویل ڈسکشن ہوئی ججز کی آپس میں، یعنی جو ہوتا ہے نا کہ ایک آرڈر لکھوانے سے پہلے. تو یہ گمنام ٹویٹس کا حوالہ کیسے آیا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہیئرنگ کے دوران انہوں نے تذکرہ کیا کہ ٹویٹس آتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ججمنٹس کو آپ کرٹیسائز کریں. وہ یہاں سے شروع ہوا. ہاں ججمنٹ سے وہ بیسیکلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کبھی بھی فیئر کرٹیسزم کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی. ہم نے اس تنقید کو ہمیشہ ویلکم کیا ہے، لیکن جو تنقید کرتے ہیں وہ کم از کم فیصلہ پڑھ لیا کریں. ایک تو انہوں نے یہ بات کہی. پھر انہوں نے یہ کہا، یہ مشورہ کل انہوں نے جسٹس منیب صاحب کو بھی دیا تھا اور کئی لوگوں کو، کئی ججز کو دیے. ایک تو انہوں نے یہ بات کی تو وہ بات
اور کس بس وہ ایک تو انہوں نے وہ یہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ عدالتی فیصلوں کے اوپر ضرور تنقید کریں لیکن آپ جو ہیں یہ جو گمنام اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوتی ہیں تو وہ اس طرح سے ان کو اس آبزرویشن کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا. اچھا اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید اس کیس کے پروسیڈنگ کے دوران پھر یہ بھی کہا کہ جس طرح سے پارلیمنٹ کی کارروائی کو عدالتوں میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا, بالکل اسی طرح سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتی کارروائی کو بھی پارلیمنٹ یا پارلیمان میں جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. تو بارش تیز ہو گئی ہے. ہاں نہیں اصل وہ میں اس میں چیف جسٹس صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا اور یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے اس کے اوپر ان کے شولڈر پہ زیادہ برڈن ہے. وہ ایک عام آدمی نہیں ہے اور ایک وہ انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ یہ اس انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو لا بناتا ہے. تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. پھر انہوں نے پریمبل پڑھوایا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کہ ذرا اس کو پڑھیں جس پہ یہ لکھا ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ بٹ اٹ ول بی ایکسرسائز تھرو دی چوزن ریپرزینٹیو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آئین میں شروع میں یہ لکھا ہوا ہے, اتنی بڑی اہمیت ہے آپ لوگوں کی, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسٹیٹیوشن اگر دوسرے انسٹیٹیوشن کے خلاف لڑائی کرے گی یا تو عام آدمی کا ٹرسٹ کا کیا ہوگا یا ملک کا کیا بنے گا. ملک ترقی تو نہیں اس طرح کرے گا نا. ٹھیک ہے. تو یہ اپنا حافظ عرفات صاحب جو ہیں ان کو ان عدالت نے کیا کہا کہ معاونت کریں گے وہ کہ قرآنی حوالوں سے وہ کیا معاملہ تھا؟ سورہ کون سا تھا وہ آغاز یہاں سے ہوا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سورہ حجرات کا حوالہ دیا اور اس کا حوالہ دے کے کہا کہ یہاں پہ کوئی حافظ قرآن ہے. تو پھر حافظ عرفات صاحب آئے تو پھر ان سے کہا گیا جی کہ آپ ہمیں یہ آیت پڑھ کے سنائیں. پھر وہ آیت پوری پڑھی گئی, پھر اس کا ترجمہ بھی بتایا گیا. تو امام مالک کا حوالہ دیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ امام مالک صاحب کا ایک کوٹ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے اوپر کوئی بات کرنی بھی ہے, اگر کسی کی مخالفت بھی کرنی ہے تو اس انداز میں کریں, یوں سمجھیں کہ آپ کے مخالف کے سر کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کے اس مخالفت سے وہ چڑیاں اڑ نہ جائیں. تو یہ مثال بھی انہوں نے کہ بہت احتیاط کی ہے اس کے ڈیسینسی کے اوپر ڈیسینٹ ہونا چاہیے کیونکہ آئین کا آرٹیکل بھی پڑھ کے سنایا گیا اور اس پہ یہ لکھا تھا کہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے, ڈیسینسی ہونے کے. دیکھیں کتنا خوبصورت ورڈ ہے ڈیسینسی, لیکن اس کو ڈیفائن کرنا کتنا مشکل ہے. اور پھر وہ یہی بیسیکلی مورالٹی, قرآنی انجنکشنز اور اس طرح کی بات تھی. اچھا پھر بارش اور تیز ہو گئی. ناصر صاحب آخری سوال, زیادہ آ رہی ہے آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب کو کون ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کو وہ فاروق نسیم جنہوں نے ریفرنس بھجوایا تھا. کس کے خلاف؟ چیف جسٹس صاحب کے خلاف. نہیں, فاروق نسیم صاحب نے تھوڑی بھجوایا تھا, وہ تو عمران خان صاحب نے بھجوایا تھا. لا منسٹر تھے نا, اس گورنمنٹ کے لا منسٹر تھے نا, تو تھرو لا منسٹری ہوتی ہے نا روٹ. اچھا, تو ریفرنس آپ کو ویسے انہوں نے کیا بتایا تھا؟ نہیں, مجھے کچھ نہیں بتایا. بہرحال عمران خان صاحب کے زمانے میں ایک ریفرنس فائل ہوا تھا, پریزیڈنشیل ریفرنس تھا, ایک آرڈینری ریفرنس نہیں تھا. تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تھا سے تھا. تو یہ انہوں نے آج, لیکن ایک بات ہے ان کا آج بہت ٹو دا پوائنٹ پروفیشنل لائر تو وہ ہے نا, انہوں نے سیدھی سی بات کی کہ سر میرا کلائنٹ کے خلاف جو نوٹس ہے اس کو ڈسچارج کر دیں. انہوں نے اپنے آپ کو معافی بھی مانگ لی ہے اور آپ کی مرضی پہ مطلب اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا ہے, تو ختم کریں. تو پھر کورٹ نے ان کو بھی کہا کہ آپ دیکھیں, آپ اگر نعیم افغان صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوا تھا جب نعیم اختر افغان صاحب, جسٹس نعیم اختر افغان, انہوں نے یہ کہا کہ آپ خود دیکھ لیں اور اگر آپ کہیں گے کہ اس میں کون سی چیز کنٹمپچوس ہے اور کون سی نہیں ہے, پھر ہم جیسا آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے. صاحب کو یہ کہا گیا ہے نا کہ جو پیمرا نے ٹرانسکرپٹ دی ہے اس میں سے وہ ہائی لائٹ وہ کر دیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ کنٹمپچوس ہے, تو پھر ہم اس پہ دیکھیں گے. کیونکہ پریس کانفرنس تو بہت ساری باتیں ہیں نا, لیکن صرف وہ چیزیں ہائی لائٹ کریں جس میں کنٹمپچوس ہے. تو وہ اسی حوالے سے کر رہے تھے. بیسیکلی یہ ہے کہ ریپینٹنس نظر آنی چاہیے نا, کہ آپ ریپینٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی. تو وہ پھر ایک اور موقع فراہم کیا گیا ہے, اور کیونکہ انہوں نے کہا بھی کہ اس کے بعد کبھی آپ نے کہ ہاں وہ غلطی سے ہو گیا یا پچھتاوا ہے یا اس طرح کی کوئی ریپینٹنس شو کی کسی اور اگلی پریس کانفرنس کے اندر. ایک تو یہ ہوا, اور دوسرا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوال بھی پوچھا تھا مصطفیٰ کمال کے وکیل سے, فاروق نسیم صاحب سے. ان سے یہ پوچھا کہ آپ
جب یہ مان رہے ہیں کہ آپ نے کچھ غلط ہی نہیں کیا تو پھر آپ غیر مشروط معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس پہ فروغ نسیم صاحب نے کہا جی کہ وہ ایک جملہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس ڈیفینیشن میں آتا ہے، تو میں وہ جملہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، اور میں مکمل طور کے اوپر خود کو عدالتی رحم و کرم کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ دو بہت اہم آبزرویشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ پارلیمنٹ نے 270 میں کوئی امینڈمنٹ کی ہے، اور ہم نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ 270 17th امینڈمنٹ جنرل پرویز مشرف، اور سیکنڈ کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پارلیمنٹ نے ترمیم کر کے کسی کو ایکسٹینشن دی۔ تو یہ دو باتیں انہوں نے کہی۔ اچھا، تو لیکن ایکسٹینشن انہوں نے کہا نہیں کہ جی وہ ایک عدالتی فیصلہ بھی تھا ایکسٹینشن والا، ناصر کسی نے بتایا نہیں کہ جی وہ عدالت کا ایکسٹینشن تھا، ویسے اس وقت پھر بارش عدالت کے اندر عدالت نے جو ہے وہ کریٹیو انٹرپریٹیشن سے مارشل لاء کو جائز بھی قرار دیا تھا۔ وہ 270 ہے، ہاں وہی نا۔ تو بہرحال اس وقت بارش تیز ہو گئی ہے۔ چلیں جی، بارش سے باقی بہت تیز ہو گئی ہے، اور ورنہ ناصر صاحب نے کھڑکی توڑ قسم کی گفتگو کر رہی تھی۔ تو جناب فیصل باوڑا جو ہے کپڑے بھی گیلے ہو گئے۔ کپڑے بھی گیلے ہو گئے، ناصر صاحب سارے گیلے ہو گئے۔ شرائط دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AKS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔